وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم. اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا. اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا. ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نشتر. ابھیان مہر و ماہ سے آگے نکل گئے. ابھیان مہر و ماہ سے آگے نکل گئے. الجھے ہوئے ہیں صبح کی پہلی کرن میں. وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا. وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں روز نہیں ہے. الحمدللہ تبارک و تعالی آپ کی عظیم شان مسجد اور دارالعلوم امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضر ہو کر بڑی ہی مسرت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں. حضرت اللہ مفتی صاحب نے حکم دیا، میں حاضر ہوا اور اللہ نے آپ سے ملاقات کا، آپ کی زیارت کا مجھے شرف عطا فرمایا. اللہ ہم سب کی اس مختصر حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مل جل کر دین کی خدمت، دین کی تبلیغ، دین کا افہام اور دین کی تبلیغ پانا. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک نامکمل آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس سے پہلے کہ میں اس پر کچھ روشنی ڈالوں، ہم لوگ الحمدللہ سنی مسلمان. سبحان اللہ. اور کی آواز سے کریں سبحان اللہ. میں اس عقائد نہیں ہوں کہ ہم صرف اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے آپ کو اور ہم کو خربوں میں نہیں. الحمدللہ ہم سنی مسلمان. سبحان اللہ. ہم سنی مسلمان. اور سنی مسلمانوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ تمام مخلوق میں اللہ کی پوری کریشن سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے حبیب جان کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو عطا. بے شک بے شک. آپ اعلم الخلق ہیں. بے شک. آپ ہی کے بارے میں ہمارے امام عشق و محبت سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. بے شک. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کرو. اللہ فرماتے ہیں شش جہت سب کے مقابل بے شک. شب و روز ایک
جہاد، یہ سنیوں کا عقیدہ، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، یہ حنفیوں کا عقیدہ ہے، یہ شافعیوں کا عقیدہ ہے، یہ مالکیہ کا عقیدہ ہے، یہ حنابلہ کا عقیدہ۔ کیا؟ شش جہاد، سمت مطابق شب و روز ایک ہی حال دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کون؟ امی، دقیقہ دان عالم، امیوں دقیقہ دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم۔ سبحان اللہ، بے سایہ و صاحبان عالم، یہ عالم ہے آپ کے علم کا۔ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اس کے باوجود اللہ انہیں جو حکم دے رہا ہے کی کوئی مخاطب نہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں وقل رب زدنی علما۔ اے میرے حبیب میری بارگاہ میں عرض کر، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اے میرے رب مجھے اور علم عطا فرما، میرے علم میں زیادتی کر۔ اتنا علم دینے کے باوجود اللہ ہی حکم دے رہا ہے میرے حبیب اور مانگ اور مانگ اور کیا بات؟ زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ کتنی عظیم دولت ہے، کتنی عظیم اللہ کی رحمت ہے، کتنا بڑا اللہ کا عطیہ ہے۔ اور ہمیں یہ حکم ہے مسلمانوں کو، امتیوں کو، غلاموں کو کہ ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ کو اپنائیں، رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہے زندگی کے ہر موڑ پہ۔ آپ کی عمر چاہے ابھی لڑکپن کی ہو یا جوانی کی ہو، ادھیڑ عمر ہو، بڑھاپے میں ہو، ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے، یہ سعی ہونی چاہیے، یہ انٹینشن ہونا چاہیے کہ ہم جس طرح بھی ہو سکے، جیسے بھی بن سکے، اپنے علم میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ مفتی صاحب کی زیر نگرانی ماشاءاللہ اس عظیم الشان مسجد میں اور اس دارالعلوم میں بہترین کا دین کی خدمت کا، علم کے فروغ کا، علم کی ترویج کا الحمدللہ کئی سالوں سے بچے زیور علم سے مزین ہو رہے ہیں۔ اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ ہم سب کو ہمیشہ، میں آلموسٹ 50 کا ہو گیا ہوں اس دسمبر میں، بالکل گریگورین کیلنڈر کے اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے تو ہو ہی چکا ہوں، جس کیلنڈر کو آج تک دنیا فالو کرتی ہے اس کے اعتبار سے میں 50 کا ہو جاؤں گا، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچنا کتنی عمر ہو گئی، کتنی عمر ہو گئی، اتنی بس ٹھیک ہے جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ نہیں، ہمیشہ ہر آدمی جہاں تک بن سکے، جتنا امکان ہو، ہمیشہ ہمیں علم میں اضافے کے لیے حتی المقدور ہر اعتبار سے کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت عزم النزول، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اسی علم سے ہے، تعلیم سے ہے، تعلم سے ہے، پڑھنے سے ہے، لکھنے سے ہے۔ نماز روزہ حج زکات سے نہیں ہے، وہ بہت بعد میں یہ احکام اللہ نے عطا فرمائے۔ یہ ارکان اسلام کے جو احکام ہیں، ان کے کوالٹیز ہیں، ان کے ریفرنسز ہیں، بہت آگے جا کے اللہ نے انہیں نازل فرمائے۔ سب سے پہلے وہ کیا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور وہ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ہمیں محنت کرنی ہے، خاص طور سے اس مسجد اور مدرسے میں جو منسلک بچے ہیں، طلبا، آپ ہمارا فیوچر ہے، آپ ہمارا مستقبل ہے، آپ سے ہمیں بہت سی امیدیں ہیں۔ انشاءاللہ وہ دین پڑھیں گے اور کل انشاءاللہ کامیاب مبلغ اور عالم اور داعی کی حیثیت پوری دنیا میں چلے انشاءاللہ۔ اپنے افکار کو، اپنے خیالات کو، ہر ہورائزن کو گروتھ کریں، لمٹ نہ کریں، محدود نہ کریں، چھوٹے پیمانے پہ نہ سوچیں۔ اس وقت ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اسے گلوبل ولیج کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ گلوبل ولیج، عالمی
دیہات عالمی دریا پوری دنیا یہ اس کی وجہ سے انٹرنیٹ کی وجہ سے پوری دنیا گلوبل ولیج کی حیثیت رکھتی ہے. آج وہ دنیا اس طرح ہو رہا ہے پوری دنیا میں آپ چاہیں تو پھیلا سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو اپنے افکار کو خیالات کو سوچ کو فکر کو توسیع کو بڑے پیمانے پہ سوچو. انشاءاللہ بڑا کام کرنا ہے. انٹینشن بھی ہونے چاہیے. خوب محنت سے پڑھے, اساتذہ کی قدر کریں, وقت کی پابندی کریں. ہمارے یہ بہترین رول ماڈل الحمدللہ ہر دور میں موجود ہے. اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ دور ماضی قریب میں ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے. سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو عارف باللہ پیدا ہوئے, جی غوث پاک عارف باللہ پیدا ہوئے, لیکن اس کے باوجود ہمیں کیا درس دیا؟ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالي سقان الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحل تعالي. میں نے علم حاصل کیا 25 سال کے قریب, 25 سال کے قریب غوث پاک رضی اللہ عنہ سالوی قلم مستعد کی اپنے اساتذہ کی خدمت میں بیٹھے علم حاصل کیا, پڑھا لکھا, اور یہی پہچان ہے ایک کامیاب داعی کی, ایک کامیاب شیخ کی. شرط ہے شرط. ہمیں جن ہم کو پیر بناتے ہیں, پیر صاحب سمجھتے ہیں, اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے, بیسک شرط ہے. تو کم از کم اتنا بڑا عالم ہو کہ ضروریات دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو اپنی محنت سے اپنے مطالعے سے اس کا حل فرما سکے, اس کا جواب دے سکے. لیکن حال کیا ہے ہمارے مشورے کا؟ ہمارے سو قائدین کا جو حال ہے اللہ ما کیا ہونا, میں کہتا ہوں 9 out of 10. ہو سکتا ہے مجھ سے اختلاف کرے, لیکن کیوں میں پوری دنیا میں رحمت اللہ گھومتا پھرتا ہوں, تبلیغ کرتا ہوں, دعوت 9 out of 10 یعنی 10 میں سے 9 اس معیار کو پورے نہیں ہوتے. میری نظر میں پورے نہیں ہوتے. جو ہمارے سو مشائخ ہیں دینی مریدین کرتے ہیں, معیار بدلتے ہیں, ہمارے افکار بدل, ہمیں خود پہچان نہیں ہے. اس کو دیکھ کے کہاں آتے ہیں, کہاں بک جاتا ہے, کسی کو کہتے ہیں کیا بک ہے. تو عزیز بچوں خوب محنت سے پڑھو. دیکھیں میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں 9 سال کا تھا تو یہاں انڈیا سے میں UK چلا گیا, انگلینڈ, لندن. الحمدللہ بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا. ہمارے دادا جان کا ذکر خیر آپ نے سنا, بہت بڑے عارف باللہ تھے, اللہ کے ولی تھے, پاک عالم تھے, بندہ بھی نازل پاک عالم تھے, تہجد کر کے پاک تھے. میرے والد گرامی بہت بزرگ شخصیت, بہت عظیم شخصیت. ماحول تھا, ماں باپ کی تربیت تھی, مجھے خود طلب تھی, خواہش تھی, آرزو تھی, پیاس تھی کہ دین پایا جائے. وہاں جا کے پھر اپنا دین سے وابستہ رہے. گھر سے نکلا بھر سے میں برانچ ہو گیا, وہاں 3 سال رہا. دن میں ہم وہاں اسکول جاتے ہیں, وہاں اسکول 16 ایئرس تک, 16 سال تک مست ہے, شرط ہے, جانا ہی ہے. شام پاک کے کلاس میں ہم نے حافظ قرآن کرتے, علامہ ابوالزمان اعظمی صاحب مفکر اسلام سے رحمۃ اللہ عربی ادب پڑھا. اس کے بعد ایک دارالعلوم وہاں قائم ہوا, اس میں داخلہ لیا. 3 سال کا کورس تھا, ہم نے 1.25 سال میں رحمۃ اللہ سے مکمل کیا. پھر پاکستان میں میرا شریف حضرت جانتے ہیں کہ محمد کرم شاہ صاحب الازہری صاحب ضیاء القرآن, ضیاء النبی, ان کے درسگاہ میں رحمۃ اللہ پاکستان کی بڑی درسگاہ میں سے شمار ہے. وہاں جا کے درس اپنے اساتذہ کے سامنے پڑھائی کی. پھر کچھ ویزے کا پرابلم ہوا مجھے, انڈیا پاکستان کی معاملات آپ کے سامنے ہے. یہ میں 1990 کی بات بتا رہا ہوں, 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. 90 اور 91 میں ویزا مجھے نہیں ملا پاکستان کا. پھر باقی تعلیم الحمدللہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں مکمل کی. اس طرح UK سے آ کے پڑھنا انڈیا پاکستان میں یہ ہر ایک بس کی بات نہیں ہے. آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں جی. وہاں جس ناز و نعم سے ہم بڑے بڑے ہوتے ہیں, اللہ نے پاک دولت دی ہوتی ہے, کوئی پریشانی نہیں, کوئی مشکل نہیں, مالی اعتبار سے اب یہ کہتے جنت ہے. پھر وہاں سے آ کے انڈیا کے مدارس میں پڑھا. ہم لوگ جب پڑھتے تھے مبارک پور شرفیہ میں, مطلب 2 ہفتے مسلسل الیکٹرک بجلی رہتی نہیں تھی, مسلسل. اتنی مشکلات کا سامنا کیا, پریشانیاں دیکھی, تب جا کے الحمدللہ کچھ نہ کچھ دین کی سمجھ حاصل کی.
انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. انگلش میں کہتے ہیں ایز یو سو سو شال یو ریپ، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو، جتنا گڑ اتنی مٹھاس. آج آپ کا وقت ہے، ابھی پڑھنے لکھنے کا موقع ہے، آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، غنیمت جانو، خوب محنت سے پڑھو، دل لگا کے پڑھو، اخلاص کے ساتھ پڑھو. خلوص ہوگا، ادب ہوگا، اساتذہ کا احترام ہوگا، انشاءاللہ برکتیں آپ کے شامل حال ہوگی. آپ کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہوگا. اللہ آپ کو دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لے گا. اب آپ نے چھوٹے لیول پر نہیں سوچنا میں بڑھوں گا، پڑھوں گا، لکھوں گا اور ہمارے گاؤں میں کسی مسجد سے منسلک ہو جاؤں گا، بس خدمت نہیں. یو ہیو ٹو تھنک بگ، تھنک انٹرنیشنلی. مستقبل کا زمانہ ایسا ہی ہے، آئندہ 15 20 25 30 سال میں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. خوب محنت سے پڑھے، دل لگا کے پڑھے، اور خاص طور سے اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھے، اپنے اساتذہ کا ادب کرنا سیکھے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو صرف پڑھنے لکھنے سے حاصل نہیں ہوتی، صرف محنت سے نہیں ملتی. ادب، جتنا ادب ہوگا انشاءاللہ اتنا اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم رکھے، اس ادارے کی دن رات جو بھی ترقی عطا فرمائے. اس کی جتنی انتظامیہ ہے، معاونین ہے، مقتدی ہے، احباب جو مدد کرتے ہیں، اللہ سب کو اس دار خیر میں حصہ لینے کی برکت عطا فرمائے. ہم سب مل جل کر انشاءاللہ کام کریں گے تو کام پھیلے گا، کام بڑھے گا. من طلب العلا سحر اللیالی، کہ جو بلندیاں چاہتا ہے، بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے، اس کو راتوں کو پھر جاگنا نہیں پڑتا ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہیں، پسینہ بہانا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ کو عطا بھی ہوگا. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، کسی کی محنت پر ضائع نہیں کرتا. انشاءاللہ جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کا مستقبل آپ کے لیے برائٹ ہوگا، روشن ہوگا، کامیاب ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.